ایک بادشاہ تھا تو اس کا ایک دن سیر کرنے کو دل کیا۔ سیر کو دل کیا تو اس نے ایک جوڑا منگوایا گیا اس کے لیے۔ تو اس جوڑے کو اس نے دیکھا، اسے پسند نہ آیا، اس نے کہا دوسرا لے کے آئے۔ دوسرا جوڑا بھی آ گیا، وہ بھی اس کو پسند نہ آیا، اس نے تیسرا کہا، تیسرا بھی آ گیا، وہ بھی اس کو پسند نہ آیا، چوتھا، پانچواں۔ کتنے جوڑے پسند کرنے کے بعد، دیکھنے کے بعد اسے ایک جوڑا پسند آیا۔ اس نے کہا جی یہ مجھے پسند ہے، اب سواری میرے لیے لے کے آئے۔ اس کے لیے گھوڑا آیا تو اس نے گھوڑا دیکھا، پسند نہ آیا، اس نے کہا جی دوسرا لے کے آئے۔ دوسرا بھی پسند نہ آیا تو وہ کہنے لگا جی تیسرا لے کے آئے۔ تیسرا بھی پسند نہ آیا، پھر آخر کار اس نے کہا جی چوتھا لے کے آئے۔ چوتھا بھی اسی طرح اسے پسند نہ آیا، اس نے کہا بھی سارے ہی لے آؤ جتنے بھی ہیں۔ وہ سارے لے کے آگے، اس نے کہا جی سارے آگے ہیں۔ جب سارے آگے اس نے نظر ماری، جو سا ان میں پسند آیا نا، اس نے اسے پسند اپنی سواری کے لیے کر لیا۔ تو وہ کہنے لگا جی اس پہ میں اب سفر کروں گا، گھوڑے پہ بیٹھ گیا۔ وہ بات بندے ہوتے ہیں نا اپنے ناک پہ، وہ کہتے ہیں جی ہم مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے۔ یہ بادشاہ بہت غرور اور تکبر والا، اس کے لیے گھوڑا آیا، گھوڑے پہ بیٹھ گیا۔ گھوڑے پہ بیٹھنے کے بعد اس نے جناب والا سواری کی۔ سواری جب کی نا تو ادھر شام کا وقت قریب، حاضرین گرامی، سواری اس نے کی تو راستے میں ایک فقیر ملا۔ راستے میں ایک فقیر ملا، اس کے سر پر شیطان بھی سوار ہو گیا۔ تو جب حاضرین گرامی شیطان سوار ہو جائے نا سر پہ، پھر انسان جو ہے نا وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ اگر وہ اپنے آپ پر خود قابو نہیں نہ رکھ سکتا تو شیطان جدھر چاہے اسے لے جائے، وہ اس کی مرضی نہیں ہوتی، وہ شیطان جہاں چاہے اسے لے جائے۔ تو شیطان بھی سر پہ سوار، وہ اپنی سواری پہ بیٹھا اور سفر کے لیے چل پڑا۔ رستے میں سفر جب کر رہا تو ایک فقیر ملا، اس کا پھٹا لباس، اور اس نے اس کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا اور کہا بادشاہ میری بات سن، میں نے تجھ سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو بادشاہ بڑے غرور میں، اس نے غصے سے دیکھا، کہا تجھے نہیں پتا بادشاہ جا رہا ہے؟ تجھے نہیں پتا بادشاہ جا رہا ہے، تو نے رستہ روک لیا؟ تو وہ کہنے لگا بادشاہ مجھے پہچان اور میری بات سن۔ کہنے لگا میں واپس آؤں گا پھر بات سنوں گا، ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں۔ اس نے کہا یار بات تو سن لے۔ کہنے لگا جی وقت نہیں۔ اس نے کہا کان قریب کر، راز کی بات ہے۔ اس نے کان قریب کیا تو کہنے لگا میرا نام ملک الموت ہے، میرا نام ملک الموت ہے۔ کہا کہاں آئے ہو؟ کہا تمہاری جان لینے آیا ہوں، روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اس نے اتنا سنا تو اس کی جناب والا ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی۔ اس نے کہا مجھے یہ میرے ہاتھ کی طرف دے، کچھ وقت کے لیے مہلت دے دے۔ جب اس نے اتنا کہا تو ملک الموت کہنے لگا پہلے تیرے پاس وقت نہیں تھا، اب میرے پاس نہیں۔ کہا اتنا وقت نہیں میں دے سکتا، مجھے حکم ہے ابھی اس کی روح قبض کرنی ہے۔ تو اس نے روح قبض کی، چلا گیا، جنگل کی طرف گیا۔ ادھر بھی ایک نیک شخص ملا، ایک نیک شخص ملا، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا، 5 وقت کا نمازی ملا، حقوق اللہ کو پورا کرنے والا ملا، حقوق العباد کو پورا کرنے والا ملا، والدین کی خدمت کرنے والا ملا، زکوٰۃ دینے والا ملا، ایک اچھا انسان ملا۔ تو ملک الموت جب اس کے پاس پہنچے تو اس سے کہا میں نے تجھ سے بات کرنی ہے۔ وہ بھی سواری پہ سوار تھا۔ کہا جی بسم اللہ، حکم کرے کیا بات کرنی ہے؟ کہا کان میں کرنی ہے۔ اس نے کان قریب کیا، کہا میں ملک الموت ہوں۔ وہ نیک بندہ تھا، وہ خوش ہو گیا۔ اس نے کہا میں تو آپ کو بڑی دیر سے اڈیک رہا ہوں، آپ کا انتظار بڑی دیر سے کر رہا ہوں، کب آپ آئیں اور میری اپنے رب سے ملاقات ہو جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ میں بڑی دیر سے آپ کو اڈیک رہا ہوں، آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ حاضرین گرامی ملک الموت کہنے لگے اچھا یہ تو بڑی بات ہے۔ کہا اب جس حالت میں تو چاہے گا
میں اس حالت میں ہی تیری روح قبض کروں گا۔ وہ بندہ کہنے لگا جی رب نے آپ کو یہ حکم دیا ہے، اجازت دی ہے؟ کہا جی رب نے کہا جیسے میرا بندہ راضی ہوتا ہے ویسے ہی کر لینا۔ تو اس نے کہا یہ تو بڑی بات ہے۔ حاضرین گرامی، وہ اللہ فرماتا ہے انسان جیسا میں کہتا ہوں ویسے تو کر، پھر جیسا تو کہے گا ویسا میں کر لوں گا۔ تو حاضرین گرامی، اس نے وضو کیا نماز پڑھنے کے لیے، نفل پڑھنے کے لیے۔ اس نے کہا جب میں سجدے کی حالت میں جاؤں نا تو پھر میری روح قبض کر لینا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کوئی کام ہو تو وہ بھی حضور کر لے۔ کہا نہیں، مجھے سب سے جو سا ضروری کام ہے نا اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ میں تو بڑی اڈیق کر رہا تھا، میں تو دیدار کے لیے بہت اڈیق کر رہا تھا، کب جس مالک نے مجھے پیدا کیا میں اس کا جلوہ دیکھوں، اس مالک کو جا کے دیکھوں جس نے پیدا کیا۔ حاضرین گرامی، پتہ چل گیا جو دنیا دار انسان ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ میں کیا کروں کیا کروں، اور جو اللہ والے ہیں، جو دنیا دار ہے، جو گناہ گار ہے، وہ اس کی جب موت آئے گی تو جناب والا اس پہ بہت سختی ہوگی، وہ دیکھے گا میرے ساتھ کیا بن رہا، تو وہ ڈرے گا موت سے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ موت سے ڈرتے نہیں۔